1972 لاہور میں صوفی بزرگ داتا گنج بخش کے تاریخی مزار پر ایک روز ایک شخص کو بے خودی کسی کیفیت میں مزار کے اندر ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا۔ لمبے بکھرے ہوئے بال، رنگ برنگ کرتا شلوار اور وحشی سی آنکھیں۔ دیکھنے والا اسے مزار پر آنے والے درجنوں فقیروں یا بے گھر لوگوں میں سے کوئی ایک سمجھ سکتا تھا جو صدیوں سے اس مشہور دربار پر آتے رہے ہیں۔ لیکن وہ کوئی عام فقیر نہیں تھا، لوگ اسے ایک نوجوان قوال کے طور پر جانتے تھے، یعنی صوفیانہ عقیدت، شاعری اور موسیقی گانے پیش کرنے والا فنکار۔ جو لوگ اس نوجوان قوال کو اکثر مزار پر دیکھتے تھے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ انتہائی تعلیم یافتہ شخص ہے۔ اس کا نام تھا عزیز میاں۔ وہ شخص جو آگے چل کر نہ صرف پاکستان کے سب سے مشہور قوالوں میں شمار ہونے لگا بلکہ سب سے منفرد اور متنازع قوال بھی بنا۔ اسی روز داتا گنج بخش کے مزار کے احاطے میں ایک کاغذ پر لکھی جانے والی قوالی نے اس کی شہرت کو ایسی بلندی پر پہنچا دیا جس کا اس نے شاید تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زیادہ تر قوالوں کے برعکس عزیز میاں تقریباً ہمیشہ اپنی قوالیوں کے بول خود لکھتے تھے، یعنی فی البدی قوالی پیش کرتے تھے۔ مزار پر لکھے گئے یہ الفاظ بعد میں ان کی شہرہ آفاق قوالی میں شرابی کا حصہ بھی بنے۔ جب یہ قوالی میوزک مارکیٹ میں پہنچی تو فوری طور پر مقبول عام ہو گئی۔ عزیز میاں اب وہ جدوجہد کرتا ہوا نوجوان قوال نہیں رہا تھا جو اپنی جگہ بنانے کے لیے موقع تلاش کر رہا ہو۔ عزیز میاں 1942 میں دہلی کے گھرانے میں پیدا ہوئے اور 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد ہجرت کر کے لاہور آ گئے۔ موسیقی سے وابستہ خاندان میں پیدا ہونے والے عزیز میاں نے داتا گنج بخش کے مزار پر قوالی سیکھنا شروع کر دی تھی۔ تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی دکھائی۔ 1960 کی دہائی میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اردو، فارسی اور عربی ادب میں متعدد ڈگریاں حاصل کی۔ وہ پہلے ہی محفلوں میں قوالی پیش کرتے رہے اور چند البمز کے بعد ایک ریکارڈ قائم کیا۔ لیکن 1973 میں EMI پاکستان کی جانب سے شرابی کا پہلا وین جاری ہونے کے بعد اسے حقیقی معنوں میں شہرت ملی۔ شرابی کے ساتھ ہی عزیز میاں نے اپنی تحریر، دھن اور آواز کے ایسے منفرد انداز کو دریافت کیا جسے اس نے اپنے پورے کیریئر میں برقرار رکھا۔ وہ قدیم دور کے ان صوفیوں اور فقیروں کے انداز سے متاثر تھے جو ایک طرح کی بے خودی میں خدا سے بلند آواز مکالمہ کرتے اور متضاد سوالات اٹھاتے۔ عزیز میاں بھی ابتدا میں دھیمے انداز سے قوالی شروع کرتے، پھر اپنی قوالی پارٹی کے ساتھ ایک دلکش کورس میں داخل ہوتے اور اچانک رک کر نہایت تیز رفتاری سے اپنا استقلال پیش کرتے۔ وہ خدا سے مخاطب ہو کر شکایت کرتے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے اسے اسی انداز میں محبت نہیں مل رہی۔ یا پھر یہ سوال اٹھاتا کہ کامل ہستی نے انسان جیسی نامکمل مخلوق کیوں تخلیق کی ہوگی۔ 1970 کی دہائی کے وسط تک عزیز میاں خطے کا سب سے بڑا قوال بن چکا تھا اور پاکستان بھارت میں اس کے پروگراموں میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ تاہم اس کی کئی محافل ایسی بھی ہوتی تھی جو شرابی جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتی۔ عزیز میاں جان بوجھ کر مجمع کو اس کیفیت میں لے کے جاتے جس میں بہت سے لوگ نظم و ضبط اور اپنے اوپر قابو کھو بیٹھتے۔ وہ اس کی وضاحت یوں کرتے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں جھگڑتے ہوئے انسان اگلے مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے براہ راست روحانی تعلق قائم کرنے کا مرحلہ۔ اسی وجہ سے انہیں نشتے کا صوفی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ایک جرمن فلاسفر تھے نشتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سنہرا دور شروع ہوا تو عزیز میاں کو بہت فائدہ ہوا۔ حکومتی پالیسیوں کے تحت سرکاری میڈیا کو لوک موسیقی اور قوالی کو ٹی وی اور ریڈیو پر باقاعدگی سے نشر کرنے کی ہدایت دی گئی، خصوصاً ہفتہ وار پروگرام لوک ورثہ۔ پروگرام ناظرین اور سامعین میں بے حد مقبول ہوا۔ یہ PTV پہ آتا تھا، سرکاری چینل پہلے، یعنی کہ اسی ماحول نے اور قوال گروپ کو بھی اسی دور میں مقبولیت دی۔ وہ تھے صابری برادران۔ صابری برادران کا انداز زیادہ مسحور کن تھا اور بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگے۔ جلد ہی عزیز میاں اور صابری برادران کے درمیان مسابقت نے باقاعدہ رقابت کی شکل اختیار کر لی۔ صابری برادران اکثر عزیز میاں کا مذاق اڑاتے اور اسے تشدد پسند اور بے سورہ قرار دیتے، لیکن عزیز میاں نے اپنے منفرد انداز کو مزید نکھارنے کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ عزیز میاں اور صابری برادران کی رقابت نے 1975 میں مزید شدت اختیار کی جب دونوں نے اپنی اس وقت کی سب سے بڑی کامیاب قوالیاں پیش کی تھیں۔
عزیز میاں نے شرابی کو مزید 30 منٹ بڑھایا اور اسے تقریباً 50 منٹ طویل قوالی شرابی اور تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے، عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں میں تبدیل کر دیا۔ EMI پاکستان کی جانب سے جاری ہونے والا یہ ریکارڈ چند ہی ماہ میں لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوا۔ 1976 وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے عزیز میاں کو اسلام آباد میں اپنے لیے قوالی پیش کرنے کے لیے دعوت دی۔ عزیز میاں نے خوشی سے یہ دعوت قبول کر لی۔ جب عزیز میاں نے میں شرابی اور تیری صورت جیسی معروف قوالیوں کو پیش کیا تو صابری برادران نے ایک ایسی قوالی پیش کی جس کو بظاہر عزیز میاں کو طنز کا نشانہ بنایا گیا اور شرابی چھوڑ دے پینا ریکارڈ کی۔ پی کر شراب تم بھی کہو میں نشے میں ہوں، میں نشے میں ہوں، میں نشے میں ہوں۔ یہ قوالی صابر برادران کی مخصوص پرسکون متوازن اور مسحور کن انداز میں پیش کی گئی قوالیوں میں فوری طور پہ جو ہے وہ مقبول عام ہوگی۔ عزیز میاں نے بھی فوری جواب دیا، اس نے اے کم بخت تو نے پی ہی نہیں لکھی اور ریکارڈ کروائی۔ کیا کہوں نادان ہائے کم بخت تو نے پی نہیں۔ اپریل 1977 پاکستان میں مسلمانوں کے لیے شراب کی فروخت پر پابندی عائد ہونے کے بعد میاں قانون کے دوسرے رخ پر آ گیا۔ ضیاء الحق کی آمرانہ حکومت کے دوران عزیز میاں کی محفلوں میں اکثر پولیس چھاپے مارتی اور شرابی حالت میں بدتمیزی کے الزام میں لوگوں کو گرفتار کیا جاتا۔ 1980 کے بعد عزیز میاں نے اپنے پروگراموں میں زیادہ تر روایتی اور مذہبی قوالیاں شروع کر دی تھیں، لیکن اپنی محفل کا اختتام ہمیشہ میں شرابی پر کرتے۔ اب وہ اس قوالی سے پہلے پنجابی میں ہنستے ہوئے حاضرین سے کہتے، میں شرابی شرابی سنانے لگا ہوں۔ مجمع شور اٹھاتا، وہ ہنس کر کہتے، لیکن تسی فکر نہ کرو، پھڑیا تے میں ہی جاواں گا۔ مجمع کہکوں سے گونج اٹھتا۔ کئی مواقع پر ضیاء الحق، مخالف طلبہ اور سیاسی تنظیموں نے عزیز میاں سے ضیاء الحق کے خلاف قوالی جاری کرنے کی درخواست کی، لیکن اس نے براہ راست ضیاء الحق مخالف قوالی لکھنے کے بجائے اپنے مشہور قوالیوں میں فی البدیہہ اشعار کو شامل کرنا شروع کر دیا۔ ان اشعار میں وہ بتاتے تھے خدا کی محبت اور انصاف کے نشے میں سرشار انسان ان ظالم حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس منفرد محبت کی کیفیت کو سمجھنے سے جو قاصر ہے۔ کراچی کی ایک چھوٹی سی محفل میں عزیز میاں نے دیکھا کہ پولیس کے کچھ اہلکار بھی موجود ہیں۔ انہیں خدشہ ہوا کہ جیسے ہی وہ اپنی شراب کی حمایت والی قوالیاں شروع کریں گے تو پولیس محفل میں مداخلت کرے گی، چنانچہ انہوں نے پولیس والوں کی صبر کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور ایسی قوالی شروع کی جو بعد میں قوالی کی تاریخ کی طویل ترین ریکارڈ شدہ قوالی بن گئی۔ انہوں نے پرجوش قوالی اللہ ہی جانے کون بشر ہے سے آغاز کیا اور پھر حشر کے روز یہ پوچھوں گا سے شروع کی۔ یہ قوالی 115 منٹ تک جاری رہی، یعنی 1 گھنٹے سے بھی آگے۔ عزیز میاں قوال کا یہ سفر قوالی تو جاری رہا، لیکن زندگی کا سفر ختم ہو گیا، لیکن مداحوں کے دلوں میں وہ آج بھی زندہ ہیں۔ ان کی قوالیاں آج بھی مقبول عام ہیں۔